ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پرویز علیمی حاضر ہے۔ سلیبس اردو UGC نیٹ GRF کو لے کر کے اس سے پہلے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو سنیں یا دیکھیں، آپ سب سے پہلے ہمارے اس YouTube چینل ہنٹ دی نالج پرویز علیمی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے آئیے ہم آتے اپنے سلیبس کی جانب۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نیٹ بیورو دوستو، پہلا پیپر ہونے کے بعد جو جنرل پیپر تمام لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کے بعد یہ سیکنڈ پیپر ہے، پیپر سیکنڈ اینڈ پیپر تھرڈ۔ تو نمبر 1 میں ہے جو سیکشن A کا ہوگا۔ تو آئیے دوستو، پہلے ہم اس پہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کچھ نوٹ پڑھ دیتے ہیں۔ There will be 2 question paper, paper second and paper third, part A and B. Paper second will cover 50 objective type questions, multiple choice, matching type, true false, assertion reasoning type, crying 100 marks. Paper third will have 2 parts, A and B. Paper third A will have 10 short essay type question, 300 words, crying 16 marks each. In it there will be 1 question with internal choice from each unit. پھر انہوں نے اگزامپل جیسے کر کے بتایا ہے۔ ٹوٹل مارکس ول بی 160. پیپر تھرڈ B will be compulsory and there will be 1 question from each of the electives. The candidate will attempt only 1 question, 1 elective, only in 800 words, crying 40 marks. Total marks of paper third will be 200 marks. تو اب یہاں سے ہم اردو کا اصل سلیبس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو پہلا جو رہے گا وہ سیکشن A، شاعری وغیرہ ہوگا۔ اس شاعری کے اندر میں جیسے کہ غزل ہے، غزل گو شعرا اور ان کے کلام کا فنی و تنقیدی مطالعہ ہوگا۔ اب اس غزل کے سیکشن میں جو بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی شاعری آئے گی، ان کے غزل آئیں گے۔ فرسٹ نمبر پہ ہے جیسے کہ ولی، سیکنڈ نمبر پہ درد، میر، آتش، غالب، مومن، شاد، حسرت، فانی، فراق، اصغر، جگر، یگانہ، جذبی، مجروح، خلیل الرحمن اعظمی۔ تو دوستو یہ تمام لوگوں کے سوانح حیات کو پڑھنا ہے، ان کی غزل کو پڑھنی ہے، خاص طور پر آپ تمام لوگوں کو، جو بڑے بڑے شاعروں کا میں نے یہاں پہ نام لیا ہے۔ اور غزل کے بعد مثنوی آ جائیے۔ مثنوی میں اہم مثنویوں کا فنی و تنقیدی مطالعہ، اور اس مثنوی کے اندر میں جیسے کہ مثنوی کتب مشتری ہے، گلشن عشق ہے، علی نامہ، پھول بن، خواب و خیال، سحر البیان، گلزار نسیم، زہر عشق۔ تو یہ ان تمام مثنویوں میں سے کوئی بھی کوشچن کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ اور تھرڈ میں دیکھتے ہیں قصیدہ ہے، اردو کے چند اہم قصیدہ گو شعرا کا فنی و تنقیدی مطالعہ۔ تو اب جیسے کہ قصیدہ گو شاعر بڑے بڑے ہوئے جیسے کہ سودا ہے، ذوق، غالب، محسن کاکوروی۔ تو ان تمام لوگوں کے قصائد کو پڑھنی ہے۔ اور مرثیہ آ جائیے، قصیدہ کے بعد مرثیہ، اردو کے مرثیہ گو شعرا اور ان کے کلام کا فنی و تنقیدی مطالعہ۔ تو یہ جو مراثی جو بڑے بڑے شاعر ہیں جیسے کہ
انیس، دبیر، حالی، جوش ملیح آبادی، تو ان تمام لوگوں کے مراثی کو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ نظم بھی پڑھنا ہے۔ نظم میں جیسے کہ اردو کے نظم گو شعراء اور ان کے کلام کا فنی و تنقیدی مطالعہ، جیسے کہ نظیر اکبر آبادی ہے، حالی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، اکبر الہ آبادی ہیں، سرور جہان آبادی ہے، نظم طباعی ہیں، چک بست ہیں، اقبال ہیں، جوش ہیں، میرا جی، فیض، اختر الایمان، مخدوم محی الدین۔ تو یہ تمام، یعنی کہ آپ کو یہ جان کے چلیے کہ نظم بھی پڑھنی ہے، قصیدہ بھی پڑھنا ہے، غزل بھی پڑھنا ہے، مثنوی بھی پڑھنی ہے، اور مرثیہ وغیرہ بھی تمام، یہ جو ہے شاعری کے پارٹس ہو گئے۔ اب ہم نثر کی جانب بڑھتے ہیں، تو نثر میں جیسے کہ آپ کو نثر میں سے جس کو پروز بولتے ہیں، تو اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس میں نثر کے اندر جیسے افسانوی نثر، تو اس افسانوی نثر میں کس کس چیز کا شمار ہوتا ہے، جیسے کہ داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں داستان کی جانب، تو اردو داستانوں کا فنی اور تنقیدی مطالعہ۔ تو آپ کو جو داستان پڑھنا ہے، اس داستانوں میں جیسے کہ ایک بہت بڑا نام آتا ہے صبرس داستان، باغ و بہار، فسانہ عجائب، بوستان خیال، رانی کیتکی کی کہانی۔ اب ناول کی جانب بڑھتے ہیں، تو اردو ناولوں کا فنی اور تنقیدی مطالعہ، جیسے کہ اس ناول کے اندر میں جو پارٹس آئیں گے، تو اس میں سے جیسے کہ فسانہ آزاد، توبۃ النصوح، فردوس بری، امراؤ جان ادا، گؤدان، لندن کی ایک رات، ٹیڑھی لکیر، ایک چادر میلی سی آگ کا دریا، تو یہ تمام جو ہے آپ کو ناول میں سے پڑھنا ہے۔ اب افسانے کی جانب ہم بڑھتے ہیں، تو افسانہ اور ڈرامہ، اردو کے ہم افسانہ اور ڈراموں کا فنی و تنقیدی مطالعہ۔ تو اس افسانے اور ڈرامے میں جیسے کہ پریم چند کے افسانے پڑھنے ہیں، سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں، کرشن چندر، اس کے علاوہ راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری، امانت لکھنوی، آغا حشر کاشمیری، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر، محمد حسین آزاد، ان تمام کے تمام لوگوں کے آپ کو افسانے اور ڈرامے پڑھنے ہیں۔ اب غیر افسانوی ادب یہ نثر میں آپ کو پڑھنا ہے، جیسے کہ غیر افسانوی نثر میں وہ تو ان کا تو شمار افسانہ میں ہو رہا تھا، یہ یہاں پہ غیر افسانوی نثر، جیسے کہ اس میں مضمون، انشائیہ، خطوط، سوانح اور خود نوشت کا فنی و تنقیدی مطالعہ۔ تو اس میں جیسے کہ مقالات سر سید ہیں، مقالات شبلی ہے، نیرنگ خیال ہیں، سی پارۂ دل، مضامین رشید، اس کے علاوہ مضامین پطرس بخاری، خطوط غالب، غبار خاطر، یادگار غالب، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی، کچھ میری زبانی یادوں کی بارات۔ تو یہ تمام جو ہے غیر افسانوی پڑھنے ہیں۔ اب تنقید بھی آپ کو پڑھنا ہے، اس تنقید میں جیسے کہ اصول اور نظریات، تو اس میں اردو تذکروں میں تنقیدی عناصر، جیسے کہ اس میں ارسطو کا تنقیدی نظریہ کیا تھا، تنقید کے مختلف دبستان کیا کیا، مطلب کہاں کہاں کے ہیں، دلی یا لکھنؤ یا کہیں اور کے، یا اور دوسری جگہوں کے، تحقیق و تنقید کا باہمی رشتہ کیا ہے، حالی و شبلی کا نظریہ تنقید، یعنی کہ حالی اور شبلی کا تنقید کے بارے میں کیا نظریہ تھا کہ یہ بہتر ہے یا صحیح نہیں ہے، کیا ہے۔ پھر عملی تنقید میں، وہ تو عملی تنقید میں آپ کو جو ہے پڑھنا ہے، جیسے کہ احتشام حسین کو، کلیم الدین احمد، اول احمد سرور، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی۔ اس کے علاوہ تاریخ زبان اردو بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ تو اس میں تاریخ زبان اردو میں جو آپ سب کو پڑھنی ہے، وہ اس میں ہے ہند آریائی کی مختصر تاریخ،
اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات کیا کیا ہیں؟ اردو ساخت کے بنیادی عناصر، دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، اردو اور اس کی اہم بولیاں، ڈائیلاگس، اردو کی لسانی انفرادیت۔ اب اس میں آپ کو دیکھیے پیپر 3 B میں وہ ایک ہی ہم بات کر رہے تھے، پیپر 3 B میں تو اس میں دکنی لٹریچرز ہیں۔ دکنیات میں آپ کو پڑھنا ہے جیسے کہ دکن میں اردو کی ابتدا اور اس کی ارتقاء ہے، دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، بہمنی اور عادل شاہی دور، نظامی، بیدری، قدم راؤ پدم راؤ، نصرتی کو جیسے کہ گلشن عشق ہے، ہاشم بیجاپوری کا دیوان ریختی، علی عادل شاہ ثانی، شاہی کلیات شاہی اور کتب شاہی دور، محمد قلی قطب شاہ، انتخاب کلیات جس کو جو ہے اکبر الدین صدیقی نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ملا وجہی، صبرس ہے، کتب مشتری ہے، غواسی کا سیف الملوک و بدیع الجمال، ابن نشاطی کا پھول بند، ولی کا دیوان ولی، سراج اورنگ آبادی کلیات سراج پڑھنی ہے۔ اور اردو کرٹیسزم اینڈ ریسرچ میں آپ کو پڑھنی ہے اردو تنقید و تحقیق، جیسے کہ تنقید کی تعریف ہے اور اس کی اہمیت، اردو تنقید کے اصول و نظریات، مشرقی و مغربی تنقید وغیرہ۔ مشرقی تنقید میں جیسے کہ عربی اور فارسی اور سنسکرت ہیں، مغربی تنقید میں ارسطو، لان جائنس، آئی اے ریچرڈس اور ٹی ایس ایلیٹ۔ تو یہ تمام چیزوں کو پڑھنی ہے۔ تذکروں کی تنقیدی اہمیت۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پہ تنقید کے مختلف دبستان جیسے کہ مارکسی، نفسیاتی، حیاتی، اسلوبیاتی، تاثراتی اور جمالیاتی۔ اس کے علاوہ تحقیق کی اہمیت اور افادیت، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ، اصول تحقیق اور طریقہ کار، متنی تنقید اور اس کے اصول و طریقہ کار، اردو کے ہم نقاد اور ان کی تنقید جیسے حالی ہیں شبلی، محمد حسین آزاد، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، اول احمد سرور، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی۔ اردو کے اہم محققین اور ان کے تحقیقی کارنامے، محمود شیرانی ہیں، محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، امتیاز علی عرشی، مسعود حسین خان، رشید حسن خان۔ تنقید میں جدید تر رجحانات جیسے کہ اردو میں لسانیاتی تحقیقات۔ اب اس کے علاوہ سر سید اینڈ ہیز ایجز، سر سید اور ان کے عہد کے متعلق بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ سر سید ایک بہت عظیم مصلح کا نام ہے۔ سر سید کی شخصیت اور سوانح ملکی اور قومی خدمات کی روشنی میں سر سید کی تاریخ نگاری، سر سید بحیثیت مضمون نگار، سر سید کے مذہبی افکار، سر سید کے سیاسی اور تہذیبی نظریات، سر سید کی صحافتی خدمات، سر سید کی سیرت نگاری، سر سید کا اسلوب تحریر، اردو نثر کے ارتقاء میں سر سید کا کیا حصہ ہے، سر سید کے معاصرین اور رفقا، سر سید کے اثرات اردو ادب پر، اور پھر علی گڑھ تحریک کی سماجی، علمی اور ادبی خدمات، سر سید اور سائنٹیفک سوسائٹی، اور سر سید کی خطوط نگاری، سر سید کا تصور تعلیم۔ پھر پڑھنا ہے ڈاکٹر اقبال اینڈ ہیز ایج، اقبال اور ان کا حد۔ تو اس میں پڑھنا ہے تاریخی، تہذیبی اور ادبی پس منظر، اقبال کے زمانے میں کیسا تھا، اقبال کی زندگی کے مختلف ادوار اور ذہنی ارتقاء، اقبال کے فکری سرچشمے، مشرقی اور مغربی، اقبال کے فکر کے اساسی پہلو۔ تو اس میں جیسے کہ وطنی و قومی شعور، ملی و اسلامی شعور، سماجی شعور، ما بعد طبعی تصورات، خودی اور بے خودی، فنی اور ادبی شعور، اقبال کی اردو شاعری کا فنی و تنقیدی مطالعہ، جیسے کہ بانگ درا ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، اقبال کا فن۔ اس میں اقبال کے فن میں بحیثیت غزل گو کس طریقے سے تھے، بحیثیت نظم نگار ان کا کیسا تھا، اقبال کی نثر، مندرجہ ذیل منظومات کا تجزیاتی مطالعہ، جیسے کہ شکوہ ہے، شمع و شاعر ہے، خضر راہ ہے،
اس کے علاوہ طلوع اسلام، مسجد کرتبہ، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں، ابلیس کی مجلس شورا، لالا صحرائی، اردو لٹریچر آفٹر 1935۔ اس کے علاوہ اردو ادب جو ہے 1935 کے بعد انہوں نے کس طریقے سے پروگریس کیا، کس طریقے سے ترقی کیا، اس کے متعلق جیسے کہ ترقی پسند تحریک کا سیاسی اور فکری پس منظر، ترقی پسند تحریک کا ارتقائی سفر، مندرجہ ذیل شعراء کے کلام کا فنی اور تنقیدی مطالعہ، جیسے کہ جوش ہیں، فراق گورکھپوری، مجاز، جذبی، میراجی، نظر محمد راشد، مخدوم محی الدین، فیض، جاں نثار اختر، سردار جعفری، اختر الایمان، مجروح سلطان پوری، مندرجہ ذیل ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں کا فنی و تنقیدی مطالعہ بھی آپ کو پڑھنی ہے، جیسے کہ کرشن چندر بیدی، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، عزیز احمد، قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، مندرجہ ذیل مزاح نگاروں کا تنقیدی مطالعہ، جیسے کہ رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، کنہیا لال کپور۔ اس کے علاوہ جدیدیت میں بھی آپ کو پڑھنا ہے، جس کو ماڈرنزم بولتے ہیں، سماجی و فکری پس منظر، اردو شعر و ادب میں جدیدیت کے نمایاں رجحانات، عہد حاضر کے اہم نقاد اور ان کی تنقیدی خدمات، اور اس کے علاوہ سمپل کوشچن، جیسے کہ ایک سمپل کوشچن بھی میں جیسے کہ شاعر بے دماغ کسے کہتے ہیں، تو اس میں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ اردو زبان اور فن داستان گوئی کا مصنف کون ہے؟ کس شاعر کے تقریباً تمام ہی قصائد دربار دہلی سے تعلق رکھتے تھے؟ اردو تذکرہ نویسی کی تاریخ میں آب حیات کی حیثیت متعین کیجیے۔ امراؤ جان ادا کی ادبی و تہذیبی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ قلی قطب شاہ کے شاعرانہ کمالات پر اظہار خیال کیجیے۔ پھول بن کے حوالے سے ابن نشاطی کے فنکاری کا جائزہ لیجیے۔ منٹو کے فنی و سماجی شعور کا محاکمہ کیجیے، یا ادب پر جدیدیت کے منفی اثرات کی نشاندہی کیجیے۔ تو دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے سلیبس اردو UGC نیٹ GRF کی میں نے سلیبس آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوستو، اگر اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو نیٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیٹ ہوتے ہیں، یہ سی ٹیٹ ہوتے ہیں، آپ کے تمام کورس یہ اس کی تیاری کرنے سے ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے اور نیٹ اور GRF کو آپ کوالیفائی کر لیں گے، اور آپ بہتر سے محنت کیجئے، اچھا محنت کیجئے، انشاءاللہ یو ول سکسیڈ ان یور لائف، ان یور فیوچر، اینڈ آپ ایک بہتر انسان بنیے، بہتر سماج کو تشکیل دینے والا۔ تو دوستو، آپ ہمارے اس ویڈیو ہنٹ دی نالج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ دوستو، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد میں لوں گا لیپ ٹاپ۔ جب تک کہ میں موبائل سے ہی جو بھی ہو پا رہا ہے، میں اردو کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جن کے پاس سلیبس مہیا نہیں ہو پاتے ہیں، پھر بھی میں تھوڑا بہت کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، اردو میں بہت ہی کام ہوا ہے، ہمارے اردو داں طبقہ نے اکثر ہندوستان کے اندر میں صرف کھایا پیا اور پہنا ہے، اور اپنے بال بچوں کی صرف اور صرف پرورش کی ہے، انہوں نے اردو خدمات کچھ بھی نہیں کی ہے۔ نہ تو اردو کے بارے میں زیادہ ویڈیوز ہیں نیٹ پہ، جیسے کہ ہندی کے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرے سلیبس کے ہیں، پولیٹیکل سائنس ہے، جغرافی ہے، یا جس کے علاوہ جتنے بھی کیمسٹری، فزکس، بائیولوجی، میتھس ہیں، تمام کے تمام بڑے جو ہے لوگوں نے کام کیے، لیکن اردو داں طبقے نے اردو کے بارے میں کچھ بھی کام نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، آنے والی نسلوں کو بہت کچھ دینا ہے۔ تو انہی تمام باتوں کے ساتھ پرویز علیمی کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں، دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔